کہ میرے بیٹے ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائیوں سے دور رہنا، ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائیوں سے دور رہنا، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علم اور قدرت کو یاد رکھو کہ وہ قیامت کے دن ساری چیزوں کو تمہارے سامنے پیش کر دے گا۔ اگر تم نے رائی برابر بھی کوئی نیکی کی ہوگی تو اس کو بھی اللہ لے آئے گا، اور اگر تم نے رائی برابر کوئی گناہ بھی کیا ہوگا تو اس کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سامنے لائے گا، پیش کرے گا۔ یعنی ذرے ذرے کا حساب اللہ تبارک و تعالیٰ رکھتا ہے اور اس دن پیش کیا جائے گا۔ اس لیے تم ہر طرح کی چھوٹی بڑی برائیوں سے اور چھپے اور اعلانیہ ہر طرح کی برائیوں سے دور رہنا جہاں تک ممکن ہو سکے۔ اور یہ حدیث میں بھی بیان کیا گیا ہے کہ تمام ابن آدم خطا کار ہیں۔ ابن آدم کل کے کل یعنی آدم کی اولاد تمام کے تمام خطا کار ہیں، مگر بہترین خطا کار وہ ہے جو خطا کرنے کے بعد، گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے۔ تو انسان کی فطرت ہے، بشری تقاضے میں یہ چیز آ جاتی ہے، ہو سکتی ہے تھوڑی بہت غلطیاں، لیکن اس کی معافی تلافی کرنی چاہیے، توبہ و استغفار کرنا چاہیے۔ اور یہاں یہ اعلیٰ پیمانے کی تعلیم دی جا رہی ہے کہ جان بوجھ کر نہیں۔ بہت سارے لوگ اس بھرم میں بھی اور اس آس میں بھی گناہ کر لیتے ہیں کہ چلو اللہ تعالیٰ بخش دے گا، تو یہ ہوا جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر یہ بات واضح انداز میں بیان کیا ہے کہ میرے بندے، تم جہاں میری رحمت کو بہت زیادہ وسیع سمجھتے ہوئے مجھ پر بھروسہ کرتے ہو، وہیں یہ بات بھی جان رکھو کہ میرا عذاب اور میری سزا بھی زبردست ہے، جس کی سہن اور طاقت تمہارے اندر نہیں ہے۔ اس لیے اس طرح کے گمان میں آدمی نہ جیے کہ چلو بعد میں معافی مانگ لیں گے۔ آپ یہ بتائیں کہ اگر وہ گناہ آپ کر رہے ہیں اور اسی وقت آپ کی موت واقع ہو گئی اور توبہ کی آپ کو موقع یا توبہ بخشش مغفرت کرنے کا موقع نہیں ملا تو آپ کیا کریں گے؟ تو اس لیے کبھی بھی اس بھرم میں گناہ نہیں کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ رحمان اور رحیم ہے، بخش دے گا، معاف کر دے گا، یہ نہیں سوچنا چاہیے۔ جہاں تک ممکن ہو سکے گناہوں سے بچنا چاہیے، مگر لوگ اسی بھرم میں زیادہ گناہ کرتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ہاں ہم سنے ہیں، جانتے ہیں، حقیقت معلوم ہے ہم کو، ہاں معلوم ہے گناہ کا کام ہے، لیکن اللہ بخشنے والے بھی تو ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں ارے سب بات اپنی جگہ پر، لیکن یہ بھی تو معلوم ہے کہ اللہ کے رسول سفارش کرائیں گے گناہگاروں کی۔ تو اس طرح کی بات آپ کہیں گے تو یہ ہو گیا جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ تو اس طرح کے کام کو نہیں کرنا چاہیے، اور جہاں تک ممکن ہو سکے اپنے آپ کو گناہ سے دور رکھنا چاہیے، الا یہ کہ بشری تقاضے کے تحت اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جاتا ہے تو آپ اس کی معافی مانگیں۔ اور ایسی بہت ساری گناہیں ایسی بھی ہیں جن کے بارے میں آپ کو صحیح سے علم یا پتہ نہیں چلتا ہے کہ یہ گناہ کے کاموں میں سے ہیں، تو اس تعلق سے بھی آپ معافی مانگتے رہیں۔ تو یہ ان کا نصیحت حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو کہ جان بوجھ کر چھوٹی سے چھوٹی اور بڑی سے بڑی گناہ، کسی بھی طرح کے گناہ کو تم نہ کرنا۔ اس کے بعد حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو جو نصیحت کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ برائی سے رک جانا اور روکنا، یعنی لوگوں کو برائی سے روکنا بھی جہاں تک ممکن ہو سکے، اور خود بھی رک کر رہنا، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھائی کو کرنا اور برائی سے رک کر رہنا۔ بہت سارے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ آپ صرف اچھی بات بیان کیجئے، بری بات بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو آپ کو معلوم ہونی چاہیے جب آپ قرآن پڑھیں گے تو اللہ نے اچھی باتوں کو بھی بیان کیا ہے اور نہی عن المنکر یعنی جس سے آپ کو دور رہنا ہے اس کو بھی بیان کیا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ایک شخص کے تعلق سے بیان کیا گیا، کہا گیا کہ ایک شخص ہے جو بہت اچھے ہیں، بہت پاک ہیں، بڑی ہی بزرگ ہیں، انہیں تو یہ بھی تک پتہ نہیں کہ برائی کیا ہوتی ہے۔ تو جب تک یہ سارے الفاظ بیان کیے جا رہے تھے، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں اچھا تعریفی کلمات ادا کر رہے تھے، لیکن جب ان کو یہ کہا گیا
کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ برائی کیا ہے، یعنی اتنے اچھے آدمی ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں رک گئے، کہا کہ اب رک جاؤ۔ صحابہ کرام نے کہا کیوں؟ کہا کہ بس یہ اتنا اچھا آدمی ہے کہ اس سے بڑا گمراہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ صحابہ نے کہا یہ کیسے؟ کہا کہ اس کو نہیں پتہ ہے کہ برائی کیا ہے، اس کو پتہ نہیں ہے کہ برائی کیا ہے، پس وہ برائی کو بھی اچھائی جان کر کرے گا اور اس طرح وہ گمراہ ہو جائے گا۔ اس لیے جو اچھائی کر رہا ہے اس کو برائی کی بھی جانکاری ہونی چاہیے کہ یہ چیز کرنا ہے اور یہ چیز نہیں کرنا ہے۔ صرف کرنے ہی کے بارے میں پتہ ہے، اسی لیے نہ دیکھیے گا بہت سارے لوگوں کو بوڑھے ہو چکے ہیں اور وہ کتاب و سنت والے اذکار بھی یاد کیے ہوئے ہیں اور بابا دادا خواجہ والے بھی یاد کیے ہوئے ہیں، ان کا کیا فیصلہ ہوگا؟ کچھ نہیں، اس لیے کہ انہوں نے اچھے اور خراب دونوں کو مکس کر دیا ہے، دونوں کو مکس کر دیا ہے۔ تو اس طرح اگر کھانے کو ہی کر دیا جائے تو آپ کھائیں گے؟ نہیں کھائیں گے، کوئی کھائے گا؟ تو اسی طرح سے ہر ایک چیز کا مسئلہ ہے، اسی طرح شریعت کا بھی مسئلہ ہے۔ شریعت نے جو آپ پر پابندی کی ہے اس کو آپ کیجئے، اور جس سے منع کیا ہے اس سے رک جانا ضروری ہے، تو اس کی جانکاری بھی تو ضروری ہے کہ کن کن چیزوں سے روکا ہے۔ نہیں جانیے گا تو کیسے رکیے گا؟ تو وہی حضرت لقمان علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں کہ میرے بیٹے اچھائی کے طرف جانا اور برائی سے رک جانا، اور یہی نہیں بلکہ اس کی تبلیغ بھی لوگوں پر کرنا کہ یہ اچھائی ہے اور یہ برائی ہے۔ اور اس تعلق سے محدثین کرام نے حدیث کی بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، اس لیے لوگوں کو یہ نہیں کہنا چاہیے خالی اچھائی بیان کیجیے۔ آپ کے نزدیک جو اچھائی ہے ہو سکتا ہے کسی کو برا لگے۔ اگر آپ نمازی ہیں تو نماز کی تعریف ہو رہی ہے تو آپ کو تو اچھا لگے گا، مگر جو بے نمازی ہے تو اس کے نزدیک یہ برائی ہو گئی۔ اگر آپ شراب پیتے ہیں تو شراب کی مخالفت میں بیان کی جا رہی ہے تو آپ کو برا لگے گا، مگر جو شراب نہیں پیتا ہے وہ خوش ہوگا، تو اس کے نزدیک یہ برائی ہو گئی۔ تو اس طرح یہ برائی کا پیمانہ اور اچھائی کا پیمانہ یہ نہیں ہے۔ اچھائی اور برائی کا پیمانہ شریعت نے مقرر کیا ہے، اس لیبل سے آپ دیکھیے کہ آپ اچھے ہیں یا برے۔ تو محدثین نے اس پر کتابیں بھی لکھی ہیں، بہت ساری کتابیں ہیں، جس میں علامہ منذری کی سب سے بہترین کتاب مانی جاتی ہے، اس کتاب کا نام ہے الترغیب والترہیب۔ ترغیب کا مطلب ہوتا ہے کہ جو اچھے کام ہیں اس کے کرنے کا جذبہ دلانا، اور جو برے کام ہیں اس سے رک جانے کا جذبہ دلانا، اس کا نام ہے ترہیب۔ ترغیب و ترہیب اس طرح کی کتاب ہے، یہاں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں۔ اس میں نماز پڑھنے کی فضیلت بیان ہے اور نماز چھوڑنے کی فضیحت بیان ہے کہ نماز پڑھیں گے تو آپ کو کیا کیا فوائد حاصل ہوں گے اور نہیں پڑھیں گے تو آپ کے لیے کیا کیا ہے۔ تو یہ ہوا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، جو حضرت لقمان علیہ السلام اس کام کی تعلیم دے رہے ہیں اپنے بیٹے کو۔ اور یہاں بھی بیان کیا گیا ہے کہ آپ داروغہ تو ہیں نہیں، تو آپ اچھے کام کا اگر زبان کے ذریعے بول سکتے ہیں، بولنے کا آپ کو موقع مل رہا ہے تو آپ بول کر لوگوں کو بتائیے۔ اگر آپ اس سے بھی آگے بڑھ سکتے ہیں، آپ کے پاس پاور ہے روکنے کی، تو آپ روکیے، ہاتھ سے روکیے۔ اگر ان دونوں کی طاقت آپ کے پاس نہیں ہے تو کیا کیجئے؟ اس کو دل میں برا سمجھتے ہوئے اس سے دور ہو جائیے۔ مگر لوگ وہاں بھی رشتہ داری نبھاتے ہیں، کہتا ہے کیا ہوا، ہم تھوڑی کر رہے ہیں، اب آ گئے ہیں، وہی تو موافقت ہوا نا۔ تو موافقت بھی کرنے کو منع کیا گیا ہے برے کام میں۔ لا تعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، یہ سورہ مائدہ کے اندر اللہ کہہ رہا ہے کہ ایمان والو اچھے کام میں ایک دوسرے کی مدد کیا کرو اور برے کام میں ایک دوسرے سے دور ہو جایا کرو، اس میں مدد مت کرو۔ پر آپ کے معاشرے کا لغت ہو سکتا ہے اللہ کو نہیں سمجھ میں آیا، لیکن اللہ کی جو بات ہے وہ آپ کو نہیں سمجھ میں آئی، یہ تو پوری طرح سے گارنٹی کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ اللہ کی بات جو ہے، شریعت کی جو بات ہے وہ سمجھ میں نہیں آئی۔ اسی بات کو اللہ نے بتایا کہ دیکھو ایک باپ کو اپنے بیٹے سے کیا کیا چیزیں
امید رکھنی چاہیے اور کس طرح اس کی پرورش کرنی چاہیے تاکہ کل کو وہ جوان ہونے کے بعد آپ ہی کے خلاف نہ ہو جائے، آپ کی عزت نہ کرے، ایسا بن جائے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اس کے لیے آپ اس کی تربیت کیجئے۔ اولاد کو کھلا دینا، پلا دینا، اس کی ضروریات کو پورا کر دینا، اتنے ہی تک باپ کا فرائض نہیں ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ایسے باپوں کو ضرور پکڑے گا جو اپنے اولاد کو اچھا کھلاتے ہیں، اچھا پلاتے ہیں، اس کی ہر جائز خواہش پوری کرتے ہیں، اس کو اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دیتے ہیں، پر ایک چیز نہیں کرتے، اور وہ کیا چیز ہے؟ وہ ہے ان کی اسلامی تربیت نہیں کرتے۔ اور اسلامی تربیت جب نہیں کرتے، یہیں پر اللہ ان کو پکڑ لے گا، کیونکہ وہ جو چیزیں وہ کیے ہیں وہ تو اللہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کہ جب تم اولاد والے ہوگے، بیوی والے ہوگے، تو ہم تمہیں رزق دیں گے، ڈبل رزق، تمہارا بھی اور تمہارے ماں باپ کا بھی۔ بہت ساری چیزیں ہم سوچتے رہتے ہیں، لیکن جس چیز کے بارے میں اللہ نے ہمیں متعین کیا ہے اور جس کے کرنے کا ہمیں بہت زیادہ فورس کیا گیا ہے، اس کام سے ہم اکثر غافل ہیں۔ رزق کے بارے میں تو اللہ نے کہا ہے کہ ہم اس کی ذمہ داری لیے ہیں، ہم تمہیں رزق پہنچاتے رہیں گے، ہم تمہیں رزق پہنچاتے رہیں گے، خواہ تم معذور ہو جاؤ تب بھی تمہارے پاس رزق پہنچتا رہے گا۔ تو اللہ نے رزق کی ذمہ داری لی ہے، مگر آپ کو کہا کہ آپ اپنے بچوں کی تربیت کریں۔ قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو جہنم سے بچائیں، اپنے اہل و عیال کو، دوست احباب، خاندان، رشتہ دار، سب کو جہنم کے آگ کے بارے میں بتاتے رہیں۔ اس کی ذمہ داری کوئی نہیں نبھاتا ہے، اس کی ذمہ داری کوئی بھی نہیں نبھاتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ چھوڑیے ان کی بات ہے، ہماری اپنی بات ہے، ان کی بات ہے، تو یہ کہہ کے آپ یہاں تو نکل جاتے ہیں۔ اللہ کے یہاں کیسے نکلیے گا؟ اللہ کے یہاں نہیں نکل سکتے، اللہ اس بارے میں بھی سوال کرے گا۔ اسی طرح حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ جب تم اس طرح کی بات کہو گے تو ہوتا نہیں ہے کہ کسی کو آپ بار بار نماز کے لیے بولیے تو آپ سے منہ پھلا لے گا۔ صاف لفظوں میں اسی کو نہ کہتے ہیں منہ پھلانا، غصہ ہونا، ناراض ہونا، وہ بہت بھاری ورڈ ہو جائے گا۔ منہ پھلا لیتا ہے، اب منہ کیسے پھلایا جاتا ہے وہی جانتا ہے، تو منہ پھلا لیتا ہے، سلام کلام بند، آنا جانا بند، یا پھر کوئی حق پا جاتا ہے تو باطل والے اس سے روگردانی، جیسے کہ آپ معاشرے میں دیکھتے ہی ہیں کہ کبھی کسی مولانا کا خوب چائے پیتے تھے اور جب اہل حدیث مسجد کی طرف آنے لگے تو دونوں میں نفرت ہو گیا۔ تو اس طرح کی جو باتیں ہوگی، اب وہ نفرت کو چھوڑ کر پھر اس کے طرف جانا چاہتا ہے اور دین حق کو چھوڑ دینا چاہتا ہے یا آپ سے ناراض ہو جاتا ہے، تو اس پر تو ظاہر ہے کہ ایک اہل حق کو تکلیف ہوتی ہے، چاہے وہ عام آدمی ہو یا انبیاء ہو۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام کے حالت کو بیان کیا کہ جب انہوں نے اپنے قوم والوں کو شرک سے، کفر سے اور نافرمانیوں سے روکا تو وہ لوگ نہیں مانے، تو اللہ کے رسول کا بھی بیان کر رہا ہے فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ عَلَىٰ نَفْسَكَ، اے نبی ان کے وجہ سے آپ کیوں اتنا رنجیدہ ہیں، کیوں اپنے آپ کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں۔ اور تمام نبیوں کو اللہ نے تو اہل حق جو سمجھتے ہیں وہ دوسرے کو بتانا چاہتے ہیں، جب دوسرا گمراہ آدمی نہیں سمجھتا تو ان کے دل میں تھوڑی سی تکلیف ہوتی ہے۔ تو ہی حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اس طرح، یا پھر ان کو بھی برا بھلا بولا جائے گا کہ ارے وہ تو پکا خبیث آدمی ہے، اہل حدیث تھوڑی ہے خبیث ہے، ارے وہ کیا بولا جائے، ہم لوگوں کو اتنا نصیحت کرتا ہے، اس کے بھائی لوگ تو نماز نہیں پڑھتے ہیں، ارے کیا بولا جائے، ہم لوگوں کو بتاتا ہے اور اس کا فلانوا تو کرتا ہی نہیں ہے۔ تو اس طرح کی باتیں سن کر ظاہر ہے کہ انسان کی فطرت ہے، اس کے دل میں تکلیف پہنچے گی۔ تو حضرت لقمان علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ میرے بیٹے جب تم اچھائی اور برائی کے بارے میں لوگوں کو بتاؤ گے تو وہ تم پر بہت ساری باتیں کہیں گے، تو اس وقت جب تمہارے دل میں تکلیف ہو تو کیا کرنا؟ صبر کرنا، ذالک من عزم الامور، اللہ کے حوالے کر دینا، اس پر صبر کرنا اور ان لوگوں کو چھوڑ کر اپنا کام کرنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے کام میں پختگی دے گا اور ان لوگوں کو بھی ہدایت دے گا۔ اب وہاں ہمارا کام نہیں ہے، جب وہ ایسا آدمی ہے تو اب اس کو اللہ کے ذمہ چھوڑ دیجئے، آپ کا وہاں سے کام ختم ہو گیا۔ تو یہ نصیحت بھی ایک بڑی زبردست نصیحت ہے جو ہر داعی کو یا ہر اس شخص کو جو دین کے میدان میں ہے یا جو حق پرست ہے،
اور اس کے رشتہ دار کفر، شرک، بت پرستی میں یا دیگر نافرمانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں تو ان کو تبلیغ کرنے کی یہ نصیحت فورس کر رہی ہے، انہیں بتا رہی ہے کہ آپ اپنے لوگوں کو تبلیغ کیجئے اور آپ کے لوگ جو آپ کو الٹا سیدھا بولیں تو اس پر صبر کیجئے۔ اسی طرح سے حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو یہ بھی نصیحت کی کہ اے میرے بیٹے، زمین پر تکبر کے ساتھ اکڑ کر مت چلنا۔ اکڑن چال یہ کیا ہے؟ تکبرانہ چال ہے۔ اکڑ کر مت چلنا اور تکبر مت کرنا۔ تکبر بھی بہت بڑی چیز ہے۔ تکبر کا کیا معنی ہوتا ہے اس بات کو سمجھ لیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی وضاحت کی ہے۔ تکبر کیا ہے؟ جیسے بسا اوقات آپ کوئی کام کرتے ہیں، اس سے آپ کا سینہ اونچا ہو جاتا ہے کہ ارے ہم نے کتنا اچھا کام کیا، تو یہ تکبر نہیں ہے۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول، تکبر جو آپ کہہ رہے ہیں تو ہم لوگ بسا اوقات کوئی ایسا کام کرتے ہیں جس کی خوشی اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں، ہم لوگوں کا سینہ اونچا ہو جاتا ہے اور ہم لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم لوگوں نے کتنا اچھا کام کیا، کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے کہا کہ یہ تکبر نہیں ہے۔ تکبر یہ ہے بطر الحق و غمت الناس، حق کو اپنے پاؤں تلے رکھنا، حق کو رونت ڈالنا، توڑ دینا، خراب کر دینا حق کی بات کو، وہ غمت الناس، اور لوگوں کو حقیر سمجھنا، لوگوں کو اپنے سے کمتر جاننا۔ ارے یہ کیا ہے، اس کی کیا اوقات ہے میرے نزدیک، یہ ہے تکبر۔ یہ کیا ہے؟ تکبر۔ اس کی اوقات میرے نزدیک کچھ نہیں ہے، یہ ہے لوگوں کے ساتھ تکبر۔ اور حق کے ساتھ تکبر کیا ہے؟ بطر الحق۔ بطر کا مطلب ہوتا ہے توڑ پھوڑ دینا، خراب کر دینا یا اس کے خلاف اپنے آپ کو ثابت کرنا۔ تو حق کے ساتھ تکبر کیا ہے؟ ہاں وہ ٹھیک ہے، یہ ہے، مگر میرے باپ دادا، مگر میرے باپ دادا، مگر میری امی، مگر میرے چچا، مگر میرے اولیاء اللہ، یہ ہے بطر الحق۔ ارے آپ نیا نیا آئے ہیں اور اتنے دن سے جو آ رہے ہیں، کیا ہمارے باپ غلط ہے؟ کیا یہ مولوی صاحب لوگ غلط ہیں؟ کیا آپ ہی وہ جانتے ہیں؟ یہ ہے حق کے ساتھ تکبر۔ کیا ہے؟ حق کے ساتھ تکبر۔ اور تکبر کی فضیلت یہ بیان کی گئی ہے کہ جو شخص تکبر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اس نے ایسا کام کیا کہ اب اس کے سیدھے جہنم میں آنے کی اور کوئی جگہ نہیں ہے۔ اللہ اس کو دنیا میں بھی ذلیل کرے گا اور آخرت میں بھی ایسے شخص سے بات نہیں کی جائے گی، بلکہ اس کو گھسیٹ کر جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارے اندر کتنی اچھائی ہے اور کتنی برائی۔ تو یہ ہے تکبر۔ بہت سارے لوگ بڑے بڑے الفاظ کہے جاتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ہم تحقیق کریں گے۔ ارے آپ کیا تحقیق کر لیجئے گا؟ آپ کیا تحقیق کیجئے گا؟ عربی پڑھے ہیں؟ عربی کی کتنی کتابیں آپ پڑھے ہیں؟ ابھی معاشرے میں ایک اور لفظ چلتا ہے اصطلاح، کسی سے پوچھئے کہ عربی پڑھا ہے تو ہاں عربی پڑھے ہیں۔ کہاں پڑھے ہیں بھائی؟ تو ہی مدرسہ میں قرآن پڑھے ہیں نا، تو قرآن پڑھنا میں نے عربی پڑھنا ہو گیا۔ قرآن کوئی پوچھے کہ انگلش پڑھے ہو تو ہاں انگلش میں قرآن پڑھے ہیں، تو انگلش میں قرآن پڑھنا مطلب انگلش پڑھنا ہو گیا۔ انگلش ایک زبان ہوتی ہے، تو عربی ایک زبان ہے۔ عربی زبان پڑھیے، پھر نہ آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ الف لام میم کا معنی کیا ہوتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم کا معنی کیا ہوتا ہے۔ یہ آپ پڑھے ہی نہیں یا تحقیق کریں گے، کیا تحقیق کیجئے گا؟ تو یہ ہے حق کے تعلق سے لوگوں کا تکبر، حق کے تعلق سے لوگوں کا تکبر۔ اور لوگوں کے تعلق سے لوگوں کا تکبر کیا ہے؟ اپنے حیثیت میں نہ لانا۔ ارے دیکھیے نا، ہم گئے تو وہ کھلائے، اور وہ گئے تو وہ کھلائے، وہ ہمارے ہی میں لگ جائیں گے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہم لوگ بات کرتے ہیں یا اس کے لیے آپس میں ایک دوسرے سے لڑتے ہیں، یہ کیا ہے؟ تکبر ہے۔ یہ اخلاق کا گرا ہوا درجہ ہے۔ اس طرح کی چیزیں نہیں ہونی چاہیے معاشرے میں۔ تو یہی چیز ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جب تم کسی کی خدمت کرو یا کسی کی مہمان نوازی کرو، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ اللہ کہتا ہے کہ جب تم اپنے بھائی کی یا کسی کی خدمت کرو یا مہمان نوازی کرو تو اس سے بدلے کی امید نہ رکھو، اس سے بدلے کی امید نہ رکھو، اس مہمان نوازی اور خدمت کے بدلے کی امید مجھ سے رکھو۔ پس یاد رکھو کہ جو شخص کسی کی خدمت کرے اور بھلائی کرے
اور اس سے اسی کے لیبل کی امید کرتا ہے تو قیامت میں اس کو کہہ دیا جائے گا کہ اسی سے اپنے حساب کتاب پورے کرو۔ آج تو ان لوگوں کو بدلہ دیا جائے گا جنہوں نے خالصتاً اللہ کے لیے کسی کو کیا تھا۔ بہت سارے لوگ معاشرے میں کہتا ہے چلو بھائی یہ کر دے رہے ہیں، نہیں تو معاشرہ کیا کیا بولے گا۔ معاشرے کے ڈر سے کیا نا بھائی کی مدد، اس پر اس کو کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ یہ میں نہیں کہتا، اللہ کے رسول اور اللہ کہہ رہا ہے۔ لیکن اگر وہ اس طور پر کرے گا کہ میرا بھائی یہ اللہ مجھ سے پوچھ دے گا، اس بنیاد پر اگر اس کی مدد کرے گا تو اس کو ڈبل تربل ثواب ملے گا، اور کیا ہوگا، اس کی بھی مدد کی جائے گی اللہ کے فرشتوں کی طرف سے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، اس چیز کو سمجھنا چاہیے اور تکبر کی حقیقت کو سمجھنا چاہیے، اور زمین پر اکڑ کر نہیں چلنا چاہیے۔ السلام نصیحت کر رہے ہیں کہ یہ کام کبھی بھی مت کرنا، اس سے تمہارے حصے میں گناہ آئے گا۔ اور اللہ کہہ رہا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ کے رحمان کے جو بندے ہوتے ہیں وہ زمین پر اچھے طریقے سے چلتے ہیں، نہ کہ بدتمیزی کے طریقے پر اکڑ کے، کیونکہ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا۔ تو یہ حضرت لقمان علیہ السلام نصیحت کیے ہیں، اور اس کے علاوہ اور بھی کچھ نصیحتیں ہیں۔ جو وقت ختم ہو گیا تو انشاءاللہ اس کو آپ لوگ کتابوں میں پڑھ سکتے ہیں، تفسیر میں پڑھ سکتے ہیں، آپ لوگ اس کو پڑھیں دیکھیں، اور اس میں آپ کے لیے بہت زیادہ نصیحت ہے۔ حضرت لقمان علیہ السلام کی ایک آخری نصیحت یہ بھی تھی کہ میرے بیٹے جب تم کسی کام کو اللہ کے سپرد کر دو تو پس اس تعلق سے اطمینان ہو جاؤ، اللہ اس کام کو ضرور بہتر کر دے گا۔ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ ہاں میرا فیصلہ اللہ کرے گا، ہم نے اللہ کے سپرد کیا، اب پریشان رہتے ہیں، کہتا ہے تو دیکھیے نا وہ ایسا ان کو کرنے کی، جب اللہ کے سپرد کر دیے تو اس سے بڑا کون ہے فیصلہ کرنے والا۔ تو یہ ہے لقمان علیہ السلام کی نصیحتیں، جس سے آپ بھی اپنے گھروں کو سجا سکتے ہیں، اپنے بچوں کی تربیت کر سکتے ہیں، اپنی آپ کی تربیت کر سکتے ہیں۔ آخر میں اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو نیک عمل کرنے کی توفیق عطا